تایا جان میں اندر آ جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے سے جھانک کر ان سے اجازت مانگی۔ کتاب سے ذرا نظر اٹھا کر جلال احمد نے اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ تایا جان، آج تنخواہ ملی تھی تو اس نے لفافہ ان کی طرف بڑھایا، جسے انہوں نے ماتھے کے بل ختم کیے بنا تھام لیا اور لفافے میں سے ساری رقم نکال کر گننا شروع کی۔ اختتام پر ان کی تیوریوں کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ 30,713 روپے ہیں۔ تمہاری تنخواہ 713 روپے تو ہو گیا تمہارا جیب خرچ، یہ ہے 29,000۔ 1,000 روپیہ کہاں ہے؟ غصے والی آواز میں تایا جان نے مہر سے پوچھا۔ تایا جان، سردیاں آ گئی ہیں تو میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں تھے، گرمیوں کے ہی اب تک استعمال کر رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک گرم سوٹ لے لوں، لینی تو جرسی اور شال بھی تھی، مگر وہ اگلے مہینے لے لوں گی، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ پچھلی بار جو 2 گرم سوٹ میں لے کے آیا تھا وہ بھی تو ہیں تمہارے پاس، اور جرسی جو اس بیوقوف نے تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی وہ بھی تو اچھی خاصی مہنگی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ فضول خرچی سے پرہیز کیا کرو، پر تم لوگ سنتے کہاں ہو؟ تمہیں کیا پتہ اس گھر کا خرچہ میں کیسے چلاتا ہوں، دانتوں سے پکڑ پکڑ کر خرچ کرتا ہوں، تب کہیں جا کر مہینہ پورا ہوتا ہے، اور تم لوگوں کی شاخ خرچیاں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ وہ غصے سے بولے تو مہر نے آہستہ سے جی کا اور خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل کر اپنے رانا آپا اور سارا کے کمرے کی طرف آ گئی۔ رانا آپا کالج سے آ کر فوراً کچن میں چلی گئی تھیں، جبکہ سارا آفس سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرتی تھی، پھر وہ اور سارا شام کا سارا کام سنبھالتی تھی۔ تایا ابا کی طرف سے کسی بھی ملازمہ کا رکھنا صرف پیسے برباد کرنا تھا، اور مہر کے اماں ابا ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس نے ہوش سنبھالنے پر اپنی تائی کی پرشفقت گود دیکھی اور رانا آپا کا محبت بھرا انداز۔ اس کا تایا زاد اویس البتہ ایک بدتمیز لڑکا تھا جو اسے اور سارا کو خوب تنگ کرتا تھا۔ وہ سارا اور مہر سے 3 سال بڑا تھا اور اپنی اس بڑائی کا خوب فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ جلال احمد بہت کنجوس تھے۔ بینک میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک ایک چیز کے لیے ترسا کر رکھ دیا تھا۔ بس دولت حاصل جمع کرنے کا جنون تھا، اور اسی جنون میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کی بنیادی ضروریات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ وہ بچوں کے لیے پرائیویٹ اور اچھے کالج اسکول کا خرچہ برداشت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو ترجیح دی۔ اپنے بھائی جو کہ سرکاری ادارے میں گریڈ 20 کے ملازم تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے ادارے سے ملنے والے واجبات، گھر اور 1-2 پلاٹس بیچ کر تمام رقم جلال احمد نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی، جس پر صرف مہر کا حق تھا۔ نفیسہ بیگم ان کی اس حرکت پر خوب بولیں، جلال احمد کو خوب شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ گھر کا سودا صرف لانا جلال احمد خود لاتے اور ان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی تلقین کرتے۔ شام ہوتے ہی گھر کی تمام لائٹیں بند کر دی جاتی کہ زیادہ بل نہ آئے۔ بچوں کے یونیفارم جب تک پھٹ نہ جائیں وہ خرید کر نہیں دیتے تھے۔ رانا آپا پڑھائی میں بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے محلے کے چند بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کی۔ تایا ابو نے ان کے اس قدم کو بہت سراہا، اور ٹیوشن کے ان پیسوں کے حقدار بھی خود ہی بن کر بیٹھ گئے۔ رانا آپا نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹیوشن کا جو قدم اٹھایا تھا، سارا اور مہر بھی اس پر چل پڑی۔ اویس کو کمپیوٹر میں دلچسپی اس حد تک تھی کہ اس کی چھوٹی موٹی خرابیاں وہ خود ہی ٹھیک کر لیتا تھا، پھر وہ دوسرے لوگوں کے کمپیوٹر ٹھیک کر کے اپنا خرچہ نکالنے لگا، مگر باپ کو 1 روپیہ بھی نہ دیتا تھا۔ تایا ابو اس سے ناراض رہنے لگے۔ انہی دنوں تایا ابو کو پتہ نہیں کیا خدشے ستائے کہ اپنی بھتیجی مہر اور اپنے بیٹے اویس کا نکاح کر دیا اور بھتیجی کی جائیداد کو اپنے ہی ہاتھوں میں محفوظ کر لیا، اور مطمئن ہو گئے۔ رانا کے رشتے آنے شروع ہوئے تو جلال احمد نے کہا، میں اپنی بیٹیوں کی شادی ابھی نہیں کروں گا، ابھی میں نے جو ان پر لگایا ہے وہ سود سمیت وصول کروں گا، پھر سوچوں گا۔ نفیسہ بیگم تو سینے پر ہاتھ رکھ کر ہی رہ گئیں۔ خدا کو مانو جلال صاحب، بچوں کی تربیت، ان کی پرورش اور ان کے گھر بسانا ہمارا فرض ہے، کوئی قرض تو نہیں ہے جسے آپ سود کے ساتھ وصول کریں گے۔ رانا کی شادی کی عمر ہے، مناسب عمر میں بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو ماں باپ کے لیے بھلا اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہوگا۔ وہ تو پریشان ہی ہو گئی تھیں اپنے شوہر کی بات سن کر۔ تم چپ رہو، اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا، جلال احمد نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ رانا کے MSc تک آتے آتے کئی اچھے اور مناسب رشتے جلال احمد کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اویس کو ایک سرکاری محکمے میں گریڈ 17 کی جاب مل گئی۔ تب تائی نے جلال احمد سے تقاضا کیا کہ مہر کا اویس کے ساتھ تو نکاح ہو ہی چکا ہے، اور اب وہ BSc بھی کر چکی ہے، تو ان کی رخصتی کر دی جائے۔ مہر میری بیٹی ہے، اور جو اصول میرے رانا اور سارا کے لیے ہیں وہی مہر کے لیے بھی ہیں۔ مہر تعلیم حاصل کر کے نوکری کرے گی اور اپنے لیے جہیز اور زیور کی رقم جمع کرے گی۔
اسی طرح اویس جب تک میرے مطلوبہ ہدف کے مطابق مہر کے لیے 10 لاکھ مہر اور 10 تولہ سونے کا انتظام نہیں کر لیتا، میں رخصتی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت اطمینان سے جلال احمد نے کہا، اور نفیسہ بیگم اس عجیب اور نرالی منطق پر حق تک رہ گئیں۔ اویس بھی یہ بات سن کر بھڑک اٹھا، شریعت کی روح سے مہر میری بیوی ہے اور مجھے اس سے نہ تو زیور کی خواہش ہے نہ جہیز کی، مجھے رخصت کرنے کے لیے صرف میری ماں کی ہی دعا کافی ہے۔ والدین کا احسان دنیا کی کوئی اولاد بھی نہیں اتار سکتی، اتارنا چاہے بھی تو۔ پر 3 سال ہو گئے رانا آپا کو لیکچرار بنے ہوئے، اپنی تنخواہ کی پائی اور ٹیوشن سینٹر سے حاصل ہونے والی رقم سے وہ آپ کو آپ کا سارا قرضہ سود سمیت لوٹا چکی ہیں۔ اس لیے اب اگر آپ نے ان کی شادی نہیں کی تو میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر والدہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دوں گا۔ آپ شامل ہوئے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، نہ ہوئے تو ہمیں صرف افسوس ہوگا۔ اس کے بعد میں نے مہر کو رخصت کرانا ہے اور سارا کا سوچنا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ غصے میں وہ کہتا چلا گیا۔ اماں کبھی غصے میں لال پیلے ہوتے اویس کو دیکھتی، کبھی آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے جلال احمد کو جو خاموش چہرہ لیے ہوئے اویس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ نے اپنی بات ختم کر لی یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو اویس ان کو ایک نظر غصے سے دیکھ کر رہ گیا۔ جس دن تم نے یہ جو اپنا پلان مجھے سنایا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس دن میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا اور تم سب کو اپنی جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ اس گھر سے نکل کر پھر جو چاہے کرنا۔ جلال احمد کے لفظوں سے نکلنے والے الفاظ نے بلڈ پریشر کی مریض نفیسہ بیگم کو سیکنڈوں میں لہرا کر زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ اویس احمد نے خون کے گھونٹ پی کر جلال احمد کو دیکھا اور ماں کی طرف بڑھا۔ جلال احمد نوکیلے الفاظ کے تیر برسا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دروازے سے لگی وہ تینوں لڑکیاں بہت پریشان جلال احمد کے نکلتے ہی تیزی سے باہر آئیں۔ شام تک نفیسہ بی کی حالت سنبھلی تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اویس نے رانا آپا کو کھانا بنانے سے منع کیا اور خود بازار سے کھانا لے آیا۔ ٹیبل پر کھانا لگا کر مہر تایا ابا کو بھی بلا لائی۔ نفیسہ بیگم سوئی ہوئی تھی۔ جلال احمد کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے ٹیبل پر آئے اور 2-3 قسم کے ڈشز دیکھ کر بھڑک گئے۔ کتنی محنت کے بعد 4 پیسے ہاتھ میں آتے ہیں اور یہاں مرغے مسلم کھائے جا رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ باقی سب تو خاموش رہے لیکن اویس کہے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی دولت عظمیٰ کو ہوا نہیں لگی، یہ سب کچھ میں لایا ہوں۔ سپاٹ لہجے میں ان کو اطلاع دیتے ہوئے اویس نے بولا، تو کون سی فخر کی بات ہے، ابھی سے بچت کی عادت ڈالو، نہیں تو تمہاری آنے والی نسلیں بھیک مانگ کر گزارا کریں گی۔ جواب میں اویس نے کہا، ہم ابھی بھی بھیک مانگ کر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ رہی بات آنے والی نسلوں کی، تو آپ نے جو اتنے نادر اصول بنائے ہیں، تو آنے والی نسلیں تو اس دنیا میں آنے سے رہیں، انہوں نے دنیا کا منہ نہیں دیکھنا، یہ بات لکھ لیجئے۔ یہ کہہ کے وہ سکون سے بولا اور ایک نظر سر جھکائے چاول کھاتی مہر پر ڈالی۔ اسے اماں کے ساتھ گھر کی تینوں خواتین سے سخت گلے تھے۔ اسے یقین تھا اگر وہ سب مل کر ابا کی ان غلط باتوں کا بائیکاٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اکیلے پڑ جانے کے خوف سے ابا کمزور پڑ جائیں۔ فضول باتیں مت کرو اویس اور خاموشی سے کھانا کھاؤ، ابا پھر نہ بگڑ جائیں۔ اس ڈر سے رانا نے اویس کو چپ کرایا۔ BSc کے بعد سارا نے ایک NGO جوائن کر لی اور مہر نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی یونیورسٹی کی ایک دوست کے توسط سے ایک فرم میں جاب شروع کر لی۔ وہ تینوں اپنی تنخواہ لا کے جلال احمد کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرتی تھی۔ ہاں، اویس نے یہ کیا کہ مخصوص راشن کے علاوہ دودھ، فروٹ، انڈے اور باقی ضرورت کی چیزیں بے دھڑک اور بہت زیادہ لے کے آتا تھا اور ان سب کے کپڑے بھی بنا دیتا تھا۔ یہی بات جلال احمد کو سخت ناگوار گزرتی تھی لیکن اویس کو اس پر کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اویس نے اپنے آفس سے قرضہ لے کر قسطوں پر پلاٹ بھی خرید لیا تھا۔ اس روز آپا کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ سارا نفیسہ بیگم کے پاس تھی جب مہر اسے کچن میں کام کرتی نظر آئی۔ اویس نے موقع غنیمت جانا اور کچن میں داخل ہو کر مہر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مہر نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ ہاں بولو، کیا چاہیے؟ جواب نہ پا کر پھر پوچھا۔ اویس نے کہا، مجھے تم چاہیے۔ اس کے الفاظ پر مہر ہل گئی۔ کچھ عرصے سے اس کے باغیانہ انداز اور بے باک نظریں سخت پریشان کرنے لگی تھی مہر کو۔ میرا پورا حق ہے تم پر، پھر بھی دیکھو تمہاری رضا سے مانگتا ہوں۔ اور تمہاری رضا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، تمہاری رضا اس شخص کی مرضی سے جڑی ہے جس کے نزدیک رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، صرف دولت، پیسہ اور روپیہ اہمیت رکھتا ہے۔ صرف ایک بار اسٹینڈ لے کر دیکھو، ایک بار میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو یہاں سے۔ اس شخص کو اس کے غرور کی سزا نہ مل گئی تو پھر کہنا۔ وہ آگے بڑھ آیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا، مگر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ مہر کا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔
میں بہت چھوٹی تھی اویس، جب میرے ماں باپ مر گئے، یہ تایا ہی تھے جو مجھے یہاں لائے، عزت محبت اور شفقت دی، پڑھایا لکھایا، اس مقام پر پہنچایا۔ آج میں کیسے ان کے احسانوں کو بھول کر تمہارے ساتھ چل پڑوں؟ مہر نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو اپنے تایا حضور کی شرائط پوری کرنے میں عمر گزار دو گی؟ ان کا قرضہ سود سمیت تم صدیوں تک نہیں لوٹا سکتی۔ پتہ ہے تمہیں، وہ ہم میں سے کسی کی شادی کرنے پر سنجیدہ نہیں ہیں، وہ تم لوگوں کی تنخواہوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے۔ رانا آپ ہی کو ہی دیکھ لو، پھر بھی تم ان سے امید لگا بیٹھی ہو۔ اس نے اب کے باقاعدہ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہاری سب باتیں درست ہیں، پھر بھی میں تایا کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتی، نہ ہی انہیں دکھ دینے کا سوچ سکتی ہوں۔ مہر نے اپنے آنسو صاف کر کے کہا اور دوبارہ اپنے کام کرنے میں لگ گئی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ مہر کے کان میں اویس کی سرد آواز آئی۔ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اویس جھٹکے سے مڑا اور کچن سے نکل گیا۔ مہر نے خاموشی سے مڑ کر دیکھا اور خالی چوکھٹ کو دیکھ کر کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ انکار کی کوئی معقول وجہ بھی تو ہو مس رانا۔ آپ ہی سے پتہ چلا کہ آپ کہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، نہ انگیج۔ آپ کے انکار کی وجہ جاننے کے لیے آج میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں۔ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رانا کو دیکھتے ہوئے شہزاد احمد نے پوچھا۔ رانا کو ایک دو بار انہوں نے گھر تک ڈراپ کیا تھا جب کالج میں ہنگامے کی وجہ سے ہڑتال ہو گئی تھی اور ٹریفک جام کے سبب انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ پہلی دفعہ اپنے آپ میں مگن کھوئی سی نازک سی رانا کو دیکھا اور یہ جان کر حیران رہ گئے کہ بظاہر کالج گرل نظر آنے والی یہ وہی آپا کی دوست رانا ہے جن کا ذکر ہر وقت ان کی زبان پر رہتا ہے۔ اس کے بعد ان کی بھانجی کی سالگرہ پر انہوں نے گرے رنگ کی ساڑی میں پروقار سی رانا کو دیکھا تو پوری طرح دل ہار گئے اور رات کو ہی بہن سے کہہ ڈالا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ بہن نے رانا کے انکار کا ذکر کیا تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ خود ہی چلے آئے۔ رانا بامشکل راضی ہوئی تھی۔ اب ان کے سامنے وہ سوچ رہی تھی کہ اس پروقار شخص کے سوالوں کا کیا جواب دیں۔ کچھ بھی ہو، اب باپ کی رسوائی رانا کو کسی صورت گوارا نہیں تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ابا اب تو کیا مستقبل قریب میں بھی ان میں سے کسی کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ شہزاد احمد مستقل ان کے چہرے پر نظریں جمائے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ مس رانا، کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، لیکن پلیز اس طرح انکار کر کے میرا دل مت توڑیے۔ اصل میں شہزاد صاحب، میرے والد آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی پرانی روایات کے حامی ہیں، جن میں سے ایک اہم روایت اپنی برادری میں ہی بچوں کی شادی کرنی ہے، اور اپنے اس موقف سے وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آپ بہت اچھے اور شریف ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میرے بابا میرا رشتہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اپنے والد کو میں آپ سے بہت بہتر طریقے سے جانتی ہوں، وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ بہت سوچنے کے بعد آخر رانا کو ایک معقول وجہ مل گئی جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کا اس قدر بے وقوفانہ جواب سن کر شہزاد احمد حیران رہ گئے۔ آپ کے والد صاحب اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اتنے پڑھے لکھے اور اعلیٰ عہدے پر فائز رہنے کے باوجود ایک فرسودہ اور جاہلانہ بات کو بنیاد بنا کر بچوں کے رشتے نہ کرنا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ اگر آپ کی برادری میں رشتے مناسب نہیں ملتے تو کیا آپ کے والد آپ کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے؟ وہ ناخوشگوار سے لہجے میں بولی۔ میں نے آپ کو بتا دی ہے شہزاد صاحب، جو بھی وجہ تھی۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ضبط کرتے ہوئے رانا کا چہرہ سخت سرخ ہو گیا۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے سامنے کہیں رو نہ دے۔ کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ شہزاد احمد بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ میں پھر بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے والد سے ایک بار مل کر ان کو قائل کر لینے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرا ساتھ دے دیں۔ وہ مسکرا پڑے تو رانا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اوکے، میں اپنی والدہ کو بتا کر مسز خالد کو بتا دوں گی، لیکن آپ اپنا ارادہ بدل لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرے والد اگر قائل کرنے والے ہوتے تو بہت عرصہ پہلے میری شادی ہو چکی ہوتی۔ رانا نے ایک بار پھر ان کو روکنا چاہا، لیکن شہزاد احمد ایک دفعہ پیار کی بازی ضرور کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ دن رانا نے بامشکل کالج میں گزارا۔ گھر آ کر بھی طبیعت اداس سی رہی، دل کسی کام میں نہیں لگ رہا۔ سارا اور مہر رانا کی یہ ٹوٹی ہوئی حالت، رویا ہوا چہرہ نظر انداز نہیں کر سکی اور ان کے بےحد اصرار پر انہوں نے سارا واقعہ سنا ڈالا۔ مہر تو یہ سب سن کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی، جبکہ سارا کو ٹھیک ٹھاک غصہ آیا۔ آپ دونوں جیسے بزدل لوگ جو اپنی زندگی کی دوڑ دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے قوت فیصلے کو تھپک کر گہری نیند سلا دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے آپ بھائی کو اپنا سرپرست بنا لیں اور جائیں۔ اماں اور ہم سب کی دعائیں اور محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ابا پر بھروسہ کریں گی تو روتی ہی رہ جائیں گی۔ میں تو اس پاگل کو بھی سمجھاتی ہوں کہ بھائی کی محبت اور اعتماد، بھائی کی رفاقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بار حوصلہ تو کرے، ورنہ بابا تو قیامت تک ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے۔ لکھ لیں آپ دونوں میری بات۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی۔ بہت دنوں بعد اپنے کمرے سے نکل کر ان کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی نفیسہ بیگم خاموش کھڑی رہ گئیں۔
رانا میری بچی، ان کی کمزور آواز پر وہ تینوں مڑ کر ان کو دیکھنے لگی۔ مہر اور رانا نے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن سارہ کے تاثرات ویسے ہی ناگوار رہے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ بیٹا تم اپنی کولیگ سے کہہ دو کہ وہ اور ان کا بھائی ایک بار آئیں یہاں، میں ایک بار پھر لڑوں گی تیرے باپ سے۔ ہو سکتا ہے وہ پتھر دل انسان نرم ہو جائے، نہ بھی ہوا تو اس بار فیصلہ میں خود کروں گی، ماں ہوں آخر۔ ان کا لہجہ کمزور تھا مگر انداز حتمی تھا۔ رانا آپا نے آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ مہر بچے جاؤ کھانا لگاؤ اور سب کو بلاؤ، اویس بھی آنے والا ہے، جاؤ سارہ تم بھی بہن کی مدد کرو۔ وہ رانا سے تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، سارہ بھی سر ہلاتی مہر کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ہیلو، کہاں گم ہو جناب؟ ثاقب نے پینسل سے ٹیبل بجا کر کھوئی کھوئی سارہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی نظریں کمپیوٹر کی خالی اسکرین پر اور ذہن کی پرواز کسی اور سمت تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آؤ، تم کب آئے؟ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے وہ ٹیبل پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا بات ہے، گھر میں پھر کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس کے چہرے پر اسے وہ پریشانی بھی نظر آ ہی گئی جو سارہ نے مسکراہٹ میں چھپائی ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی بات نہ ہو تب حیرت کی بات ہونی چاہیے تمہارے لیے، وہ فائل سمیٹ کر دراز میں رکھتے ہوئے بولی۔ پھر بھی پتہ تو چلے، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ تم بڑی بڑی باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ کھوج اس کی فطرت کا حصہ نہیں تھی، پر سارہ کا پریشان چہرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ثاقب ہماری زندگی عام لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہے۔ رانا آپا کے بارے میں پھر آہستہ آہستہ وہ اسے ساری تفصیل بتاتی چلی گئی۔ 3 سال پہلے جب سارہ اس NGO میں جاب پر لگی تھی تو سارہ اور ثاقب ایک ہی سیکشن میں کام کرتے تھے۔ نٹ کھٹ اور حاضر جواب سارہ اور ثاقب میں کچھ خصوصیات ایک جیسی تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھیں۔ ثاقب ایک مڈل کلاس گھرانے کا فرد تھا جس پر ابھی 2 بہنوں اور بھائی کی ذمہ داری تھی۔ اپنے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا۔ ہاں، البتہ ثاقب کو سارہ کے نظریات نے بہت حیران کیا۔ جب تمہاری والدہ اور تمہارے بھائی تم دونوں کے ساتھ ہیں، تم لوگ اسٹینڈ لو اور رانا آپا کو رخصت کر دو۔ یہی تو مسئلہ ہے ثاقب، ساری دنیا کے بزدل ہمارے ہی گھر میں جمع ہیں۔ رانا آپا اس وقت تک شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی جب تک ابا ہاں نہ کر دیں۔ وہ اس چیز کو برا سمجھتی ہیں کہ باپ کی دعاؤں کے بغیر گھر سے رخصت ہو جاؤں، اور کچھ ایسے ہی خیالات میری کزن محترمہ کے بھی ہیں۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اپنی تایا کی مرضی کے بغیر رخصتی پر تیار ہی نہیں ہے۔ بھائی کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں۔ سارہ بہت مایوسی سے بول رہی تھی۔ فرض کرو سارہ یہی حالات تمہارے سامنے ہو تو کیا تم میرے لیے اسٹینڈ لوگی اپنے باپ کے سامنے؟ سارہ کو نظروں کی گرفت میں لے کر اس نے کہا۔ تو بے حد پر اعتماد سارہ بھی نظریں جھکا گئی۔ پتہ نہیں ثاقب، یہ سب تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ ابھی تو ہم صرف رانا آپا کے لیے پریشان ہیں، دعا کرو ابا کا دل نرم پڑ جائے۔ ثاقب کی بات کا جواب سارہ گول کر گئی۔ میری کوئی دعا تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوتی، آؤ تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آؤں۔ وہ کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ کے اہم ڈیٹا فائل پر منتقل کر رہی تھی جب چپراسی نے آ کر کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ مہر چونک گئی۔ میرے مہمان؟ اس نے حیرت سے چپراسی کو انہیں لے آنے کو کہا، اور چند لمحے بعد اویس کو آفس میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ آج تک اس کے آفس نہیں آیا تھا۔ تمہارے اس سیکشن انچارج سے ہاف لیف لے چکا ہوں، اب جلدی سے سب کچھ سمیٹو اور چلو میرے ساتھ۔ اویس نے اسے آرڈر دیا۔ کیوں، خیریت؟ کہاں جانا ہے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس دن کچن میں ہونے والی گفتگو کے بعد اویس مکمل طور پر مہر سے ناراض تھا اور بات چیت بند کر دی تھی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی اب وہ سارہ یا رانا آپا کو آواز دیتا تھا۔ مہر اس کی اس بے رخی پر بہت پریشان تھی مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ مجبوراً مہر کو سب کچھ سمیٹنا پڑا۔ اس کے ساتھ چلی آئی۔ گاڑی کو بے حد تیز ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کسی فوٹو شاپ پر آیا، اس کی کچھ تصاویر بنوائی۔ پھر جب اس نے پاسپورٹ آفس کے سامنے اپنی گاڑی روکی تو مہر بری طرح بھوکلا گئی۔ اویس تم کیا کر رہے ہو؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تایا ابا کو پتہ چلو تو بہت خفا ہوں گے۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ تایا کی فرما بردار بھتیجی، کبھی یہ بھی یاد رکھ لیا کرو کہ تایا نے خود تمہارا نکاح مجھ سے کیا ہے۔ افسوس، ہر بار مجھے اس رشتے کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کسی حق کے تحت کر رہا ہوں۔ اب برائے مہربانی مجھے اپنا ID کارڈ دو اور یہاں گاڑی میں رہو۔ میں کچھ ضروری کارروائی کر کے تمہیں بلاؤں گا، تمہارے سائن لینے ہوں گے۔ تایا کو بتایا تم نے؟ پریشان سی مہر کے سر پر تایا کا بھوت سوار تھا۔ مجھے ID کارڈ دو۔ اس کی بات سن کے اویس انتہائی غصے سے بولا۔ تو مہر نے اپنا ID کارڈ نکال کر اسے دے دیا۔ تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اویس۔ میرے دل سے پوچھو جو تمہارے ساتھ کی کتنی خواہش رکھتا ہے اور تمہارا نام اپنے نام سے جڑا دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تایا کے احسانات اتنے بھاری ہیں کہ تمہاری محبت اس کے بوجھ کے
نیچے دب جاتی ہے اور میں سانس بھی نہیں لے پاتی، پر اللہ پر میرا یقین پختہ ہے۔ گھر واپس آنے پر اسے اس بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ شہزاد احمد ڈرائنگ روم میں تایا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی بہن نفیسہ بیگم کے ساتھ موجود تھیں۔ مہر تو سب کچھ بھول بھال کر کچن میں آ گئی، جہاں سارا مصروف تھی، جبکہ رانا آپا شاید اپنے کمرے میں تھیں۔ اویس کو بھی جب شہزاد احمد کی آمد کا پتہ چلا، وہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گیا اور جاتے ہی اسے خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب ابا کی زبانی ہی اسے پتہ چلا کہ انہوں نے شہزاد احمد کو رانا کے رشتے کے لیے اوکے کر دیا ہے۔ اویس پر تو خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، جبکہ مہر خوشی کے مارے رانا سے لپٹ کر بے اختیار رو دی۔ میں کہتی تھی نا آپا کہ اللہ بہت مہربان ہے، سچی دعا کبھی بھی نہیں لوٹاتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سارا نے بھی مسکراتے ہوئے اویس سے کہا، بھائی ذرا مجھے چٹکی کاٹے، مجھے خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ویسے آج مجھے یقین آ گیا کہ معجزے ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابا کا مان جانا اس صدی کا معجزہ ہی ہوا نا۔ سارا کے تیز تیز چلتے ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی اسی رفتار سے چل رہی تھی جس سے اس کی خوشی کی انتہا کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں کب بدل جائے، موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ بھی مہر کی رخصتی منوا لیں۔ سارا نے سلاد کے لیے سبزیاں کاٹتی مہر کو دیکھا، جس نے گھور کر اسے دیکھا، پر سارا پر کہاں اثر ہونا تھا۔ ابا مانے نہ مانے، تمہاری مہر صاحبہ کی رخصتی تو ہر صورت ہونی ہے، بس کچھ کام رہ گئے ہیں، وہ پورے ہو جائیں، بے فکر ہو جاؤ اور جلدی سے کھانا لگا دو، میں ڈرائنگ روم میں ہوں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوا واپس چلا گیا تو دونوں ہی ہنس پڑے۔ دل کی خوشی یوں ہی لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی، اور آج اس گھر کے افراد بہت عرصے بعد دل سے خوش تھے۔ ابا شادی کے لیے مان گئے، ان کا یہی احسان بہت تھا، انہوں نے شادی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مالی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اویس تو اس بات پر بھی بہت غصہ ہوا تھا، اور ابا سے جا کر باقاعدہ ان سب کی، خصوصاً رانا آپا کی ہر مہینے وصول کی جانے والی تنخواہ اور اکیڈمی کی ٹیوشن سے حاصل ہونے والی رقم کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں نے روک دیا۔ تمہیں ان کے مزاج کا تو پتہ ہے، انہوں نے میری بچی کی عمر کے کئی سنہری سال ضائع کر دیے۔ اب غصے میں آ کر اگر اپنی بات سے مکر گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے بیٹے کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ کی بات صحیح ہے، ابا کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسہ ملا ہے یا جو کچھ جمع کیا ہے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ کے پیسوں پر قبضہ کر لینا کہاں کی شرافت ہے؟ اویس غصے سے بولا۔ وہ ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، میرا زیور جو میں نے تمہارے باپ سے چھپا کے رکھا تھا تم وہ لے لو، وہ تھکے انداز میں بولی تو اویس بھی ماں کی بات سن کر دھیما پڑ گیا۔ ٹھیک ہے ماں، میں ایک دو دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں اور آفس میں بھی لون کے لیے اپلائی کرتا ہوں، اللہ مالک ہے۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھا اور ان کے گرد اپنے بازو حائل کر کے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اگلے کئی دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئے، اور ٹھیک 15 دن بعد جب وہ لیپ ٹاپ پر اپنے کسی کام میں مصروف تھا، اس کے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹا کر مہر اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے مہر، اس ٹائم خیریت تو ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے کمرے میں کبھی بھی آتی ہی نہیں تھی، وہ کوئی کام کہتا بھی تو سارا کے ہاتھ ہی کر کے بھجوا دیتی۔ یہ کچھ رقم ہے، رکھ لو، رانا آپی کی شادی کے سلسلے میں کام آئے گی۔ مہر نے ایک لفافہ ٹیبل پر رکھا۔ اویس نے ایک نظر لفافے پر اور دوسری مہر پر ڈالی، جو جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ تنخواہ تو ساری تمہاری تایا لے لیتے ہیں، یہ رقم کہاں سے آئی؟ اس نے مہر سے سوال کیا اور تقریباً اس کی طرف غور سے دیکھا۔ 8-9 مہینے پہلے ہم سب آفس والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جس دن تنخواہ ملے گی اسی دن سب لوگ ایک مخصوص رقم کیشیئر کے پاس ہی رہنے دیں گے، اور ہر مہینے جس کی شدید ضرورت ہو وہ رقم لے لیا کرے۔ ایک قسم کی BC ٹائپ اقدام تھا یہ، یوں اس وقت محسوس بھی نہیں ہوتی تھی، ایک معمولی سی کٹوتی اور رقم بھی جمع ہو جاتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں رانا آپی کی شادی کے لیے ضرورت ہے، اویس نے مسکرا کر کہا۔ مہر، تمہارا اس طرح سوچنا مجھے اچھا لگا، لیکن تم یہ رقم اٹھا لو، تمہارے اپنے کام آئے گی، اور مہربانی کر کے اس رقم کی خبر اپنے تایا کو مت ہونے دینا، میں رقم کا بندوبست کر چکا ہوں، تم بس دعا کرو کہ رانا آپا کی شادی کا مرحلہ خیریت سے گزر جائے۔ اویس نے لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم یہ نہیں رکھو گے تو میں سمجھوں گی کہ تم مجھے اس گھر کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اویس اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرایا۔ سمجھنے کی بات چھوڑو، وہ کھاتا کھولا تو بہت دور تک جائے گا، تم نہ صرف اس گھر میں بلکہ میری زندگی کا بھی اہم حصہ ہو، اس لیے ایسی فضول بات اور شکوہ نہیں بنتا تمہاری طرف۔ ہاں، تمہیں اپنے آپ کو یہ حقیقت یاد کروانا لازمی ہے کہ صرف آپا ہی نہیں، تم سب میری ذمہ داری ہو، اور اپنی ذمہ داری نبھانا مجھے خوب آتا ہے۔ اویس، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اگر تم نے یہ رقم نہیں لی۔ اویس نے لفافہ دوبارہ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ لو، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری ناراضگی ہرگز نہیں۔ اب خوش، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا شکریہ، یہ کہہ کے مہر کمرے سے نکل گئی۔ 1.5 ماہ کا عرصہ تیزی سے شادی کی تیاریوں میں گزر گیا۔
جلال احمد کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ شادی کے اخراجات اور انتظامات کیسے ہوئے، بس رانا کی شادی کے لیے ہاں بول کر انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اویس نے یہ سب کیسے کیا، کہاں سے کیا، انہوں نے ایک بار بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ رانا آپا رخصت ہو کے شہزاد احمد کے ساتھ چلی گئیں تو نفیسہ بیگم سمیت سب نے سکون کی سانس لی۔ شہزاد احمد بہت اچھے انسان تھے، رانا آپا ان کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ شادی کے بعد وہ جب آئیں خوشی ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ہاں ایک الجھن ضرور تھی کہ مسز خالد جو شادی سے پہلے تک ان کی بہت اچھی اور کولیگ اور دوست تھیں اور شادی کروانے میں بھی پیش تھیں، ان کا رویہ شادی کے بعد سے رانا کو کچھ اکھڑا محسوس ہونے لگا۔ بہت ڈھونڈنے اور سوچنے پر بھی رانا کو کوئی خاص وجہ نظر نہ آ سکی۔ شہزاد احمد سے پوچھا تو انہوں نے بھی انہیں یہ کہہ کے مطمئن کر دیا کہ ان کے گھر کی کوئی پریشانی ہوگی۔ ابھی وہ دونوں انہی کے اوپر والے پورشن میں مقیم تھے۔ مہر نے آفس سے آنے کے بعد نفیسہ بیگم کے کمرے میں جھانکا اور انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر کچن میں آ گئی۔ فریج میں سالن موجود تھا، وہ نکال کر گرم کیا، روٹیاں پکائیں اور سلاد بنا کر واپس نفیسہ بیگم سے آ کر کھانے کا پوچھا تو پتہ چلا وہ اور تایا کھانا کھا چکے ہیں۔ رانا آپا آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، وہ بنا کے گئی تھی کھانا۔ اویس آئے تو اسے گرم روٹی دے دینا، خود بھی کھا لینا۔ سارا اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے، انہوں نے جائے نماز لپیٹتے ہوئے تفصیل بتائی۔ رانا آپا آئی تھی، رکی نہیں، وہ حیرت سے بولی ہاں بس کھڑے طبیعت کا پتہ کرنے آئی تھی، اس شہزاد کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا اسے۔ کہنے لگی دونوں تھکی ہوئی آئیں گی سو سالن بنا کے تمہارے تایا کو اور مجھے روٹیاں دے دی، پھر چائے پینے تک شہزاد میاں بھی اسے لینے آئے تو چلی گئی۔ مہر سر ہلاتی کچن میں آئی، کھانا کھا کر ابھی چائے بنانے کے لیے کتیلی رکھی ہوئی تھی کہ اویس بھی آ گیا۔ کھانا لگاؤں تمہارے کمرے میں یا یہیں لگا دوں؟ یہیں لگا دو، بہت تھک گیا ہوں آج تو، اور کھانے کے بعد بہت اسٹرانگ چائے بھی پیوں گا، ابھی فی الحال میں نہانے جا رہا ہوں۔ مہر نے اس کے آنے تک ٹیبل پر کھانا لگا دیا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ کر جب باہر جانے لگی تو اویس کی آواز آئی رکو مہر، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ واپس پڑھ